بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اکراس دا ورلڈ۔ ناظرین، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ریسنٹلی ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ 1962 کے کیوبن جوہری میزائل بحران کے بعد نیوکلیئر آرماگیڈن کا خطرہ اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن جب یوکرائن کے اوپر ٹیکٹیکل نیوکلیئر، حیاتیاتی یا کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دیتے ہیں تو وہ مذاق نہیں کر رہے ہوتے۔ یاد رہے کہ ولادیمیر پوٹن یورپ پر ایٹمی حملہ کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ اب آتے ہیں جو بائیڈن کے استعمال کیے گئے لفظ آرماگیڈن کی طرف۔ آرماگیڈن ناظرین اس جنگ کا نام ہے جو قیامت کے قریب حق و باطل کا ایک آخری معرکہ ہوگا، اور اس کا ذکر تمام جو آسمانی کتابوں کے جو مذاہب ہیں ان میں کسی نہ کسی نام سے اس کا ذکر آتا ہے۔ اسلام میں اس کا ذکر ہے معرکہ ہرمجدون کے نام سے۔ ویسے میرے خیال میں یہ جنگ اگر ہوئی تو یہ معرکہ ہرمجدون نہیں بلکہ تیسری جنگ عظیم ہو سکتی ہے، جس کو اسلام میں ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو بائیڈن کا اس کو آرماگیڈن یا ہرمجدون کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب تیسری جنگ عظیم اگر چھڑتی ہے تو یہ بہت خطرناک ہوگی اور اس کے اثرات انسانوں کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ اس میں انسانوں کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ماری جائے گی۔ مثلاً اگر اس وقت دنیا کی کل آبادی 7.5 ارب تقریباً ہے تو اس میں سے 2 یا 3 ارب ہی باقی بچیں گے، کیونکہ کچھ لوگ مطلب ایک بڑی آبادی جو ہے وہ تو فوراً ہی ماری جائے گی کسی بھی شہر کے اوپر نیوکلیئر حملے کی صورت میں۔ اس شہر کے تمام لوگ مارے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پہ نیوکلیئر اسٹرائک کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں، جو نیوکلیئر تابکاری کے اثرات جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور ایک لمبے عرصے تک سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچ پائے گی، اس سے انسانوں کی ایک بہت بڑی آبادی مر جائے گی۔ لوگ بہت بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، اس سے مر جائیں گے۔ لوگ کینسر کا شکار ہو جائیں گے، اس سے مر جائیں گے۔ اور لوگ بھوک سے مر جائیں گے، کیونکہ زمین پہ پھر کچھ اگنا بند ہو جائے گا۔ تو یہ جنگ آج ہو یا کل ہو، یہ ہونی تو ہے، یہ ہو کے رہنی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تمام مذاہب میں پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ہونی تو ہے، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان کے اہل و عیال سمیت اس میں محفوظ رکھے، اور جتنا کم سے کم نقصان ہو سکتا ہے وہ ہو۔ باقی اس جنگ کو ہم روک تو نہیں سکتے، یہ ہو کے رہے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔